अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। इमरान खान ने एक नया पंगा ले लिया। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया कि साबिक चीफ को अदालत में बुलाऊंगा, अमरीकी हुकाम को भी बुलाऊंगा और साइफर केस साजिश है और इसी साजिश की रोशनी में बाजवा ने मेरे खिलाफ कार्रवाई की। अब इमरान खान ने जो डायलॉग अडेला जेल में बोले, उसके बाद कुछ सहाफ़ियों ने उसको कोट किया है। उनका कहना था कि इमरान खान जैसे माजी में था, आज भी इमरान खान काफ़ी माह के बाद वैसा ही है। यही डायलॉग सोशल मीडिया पर दोपहर से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिक रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा। इमरान खान के डायलॉग ही होंगे, लेकिन उसके बावजूद उसकी तबीयत पर, उसके अल्फाज पर और उसकी सोच पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नहीं कोई फर्क पड़ रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर हुकाम के पास क्या ऑप्शन है? इमरान खान ने क्या कहा, अब क्या होगा, उस पर तो बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरे नज़र में अब हुकाम के पास दो ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि साइफर केस में फौरी तौर पर 12 दिसंबर को इमरान खान पर और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म लागू करें और उसके बाद उनको फौरी सजा सुना दें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अडेला जेल में जो खुसूसी अदालत लगी है, जहां इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया जा रहा है, वहां मीडिया की एंट्री बैन की जाए। इसके अलावा इमरान खान के नैरेटिव को रोकने, उनकी बातों को, डायलॉग को कौम तक जाने से रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, बाकी सोशल मीडिया जो अभी जिसमें ये नैरेटिव चल रहा है इमरान खान का, बाकी जमातों का, जब भी इमरान खान का नैरेटिव उसके अगेंस्ट आए या उसके फेवर में आए या वो डायलॉग बोले, चलता वही है, बिकता वही है। इससे पहले खावरमानी का काम स्कैंडल आया और बाकी स्कैंडल आए और गैर शरई निकाह का मामला आया, तो इमरान खान के अगेंस्ट वही नैरेटिव चले। और आज काफ़ी माह के बाद जब वो मीडिया के सामने आए और अनऑफिशियली जो उन्होंने डायलॉग बोले, दोपहर के बाद वही चल रहे हैं और उसके अलावा कोई नहीं कुछ बिक रहा। अडेला जेल में आज साइफर केस में समाअत थी। इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया और वहाँ सहाफ़ियों को ये दूसरी समाअत थी जो कुछ सहाफ़ियों को अदालत जाने की या उसमें दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई। इमरान खान ने वहाँ उनसे गैर रस्मी बातचीत की। एक सहाफ़ी दोस्त हैं जो इस अदालत को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुसलसल या तसल्सल के साथ कवर करते हैं, सहाफ़ी साकिब बशीर साहब। उनका सिर्फ एक डायलॉग है, बाकी तो इमरान खान की जो टाक है वो तो बाद की बात है। उन्होंने सिर्फ 2-4 जुमले लिखे। वो लिखते हैं कि मुझे 5 अगस्त से पहले वाले अदालतों में पेश होने वाले इमरान खान और आज अदालत में पेश होने वाले इमरान खान कहीं भी मुख्तलिफ नजर नहीं आए। यही एक डायलॉग है जो सोशल मीडिया पर बिक रहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसी डायलॉग को कोट किया है और इसी को चला रहे हैं। और उसके साथ साथ सहाफ़ी दोस्त साकिब बशीर का ये जो ट्वीट है वो हजारों में चल रहा है दोपहर से। और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने जो आज डायलॉग बोले हैं वो नामुमकिनात में शामिल है यकीनी तौर पर, क्योंकि इमरान खान ने साइफर केस में ये कहा है कि जो कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया वो अमेरिकी जो सफारतकार थे डोनाल्ड लू को गवाह के तौर पर अदालत में पेश करूंगा या बुलवाऊंगा। लेकिन अब यह मुमकिन कैसे है? कतई तौर कहीं भी मुमकिन नहीं है। आपको जनरल मुशर्रफ याद है, गद्दारी केस में सिर्फ एक आधी समाअत के लिए उसको अदालत में वो पेश हुए थे। उसके बाद वो साबिक आर्मी चीफ थे, उसके बावजूद भी वो समाअत में अदालतों में पेश नहीं हुए। मुल्क में मौजूद थे भी पेश नहीं हुए। उसके बाद वो बाहर चले गए, पेश नहीं हुए। उसकी जो बॉडी थी उस वक्त वापस आई जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये कैसे मुमकिन है कि साबिक चीफ कमर जावेद बाजवा
عدالت میں پیش ہو سائفر کیس میں، وہ عمران خان کا بلاوا ہو، کسی اور کا بلاوا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ خصوصی عدالت کا ایک امتحان ضرور ہوگا کہ اگر عمران خان باضابطہ طور پر اس حوالے سے کوئی درخواست دیتے ہیں کہ ان کو بلائیں، ان سے موقف لیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ سازش کی ہے۔ ڈونلڈ لو نے خط لکھا اور خط تھا باجوہ کے لیے، اور باجوہ نے اس پر عمل درآمد کیا اور مجھے ہٹا دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ بھی پری پلانڈ ہے۔ اس کا الزام وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف پہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایک ریٹن پلان طے کیا اور اسی کی روشنی میں میرے کارکنوں کے خلاف میرے خلاف کارروائی ہوئی، اور اسی پلان کی روشنی میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف واپس آئے۔ لیکن اب کرنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جیل میں، حالانکہ میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی اور میری کسی سے بات چیت بھی نہیں ہو رہی، وہ مجھے ہٹانا چاہتے تھے جیسے شیخ مجیب کو ہٹانا چاہتے تھے۔ لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ آخری سانس تک میں لڑوں گا، میں یہاں سے نہیں ہل رہا، میں کہیں نہیں جا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک پلان کے تحت پکڑا گیا، اور وہ پلان وہی ہے جس پر میاں نواز شریف بھی عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے وہ یہ بھی کہہ چکے کہ سیکریٹ ایکٹ جس کے تحت اس کے خلاف، شاہ محمود قریشی کے خلاف جو سماعت ہو رہی ہے خصوصی عدالت میں، صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قانون پر سائن نہیں کیے، دستخط نہیں کیے۔ اگر انہوں نے دستخط نہیں کیے تو اس کو بھی عدالت میں بلا کر پوچھا جائے کہ اگر انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے تو پھر یہ کیس کس قانون کے تحت چل رہا ہے۔ عمران خان، میڈیا کہتی ہے اکثر، اور اس کی میجارٹی، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، ما سوائے سوشل میڈیا کے، کہ عمران خان غلط بیانی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان غلط بیانی کرتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جو سابق ساتھی تھے، دوست رہے تھے، اس کے ساتھی رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان غلط بیانی کر رہا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح سے پہلے بشرا بی بی کو نہیں دیکھا، اور میں یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ انہوں نے ایک اور بڑی دعویٰ کی۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ انتخابات میں صرف اور صرف پی ٹی آئی جیتی گی۔ اب اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ سنا ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، آپ سرنڈر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی کہا گیا کہ لگتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو قید ہے آپ کے لیے وہ طویل عرصہ ہوگا، تو اس کے باوجود اس کے کان پہ کوئی جوں نہیں رہتی، کوئی خوف کے تاثر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہا، نہ ہی سرنڈر کروں گا، جیل میں مرنا قبول ہے، اور مجھے جیل میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور میں قوم کو جا کے بتا دوں کہ میں کوئی بے وفائی آپ سے نہیں کروں گا۔ طویل عرصہ جیل میں ہو، اب میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں اور مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اور آخری سانس تک لڑنے کو تیار ہوں۔ لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے میری پارٹی کی یا اس کی جو مقبولیت ہے، اس سے خدشہ یہ ہے کہ کہیں وہ انتخابات سے بھاگ نہ جائے۔ اب یہ اگر ڈائلاگ ہوں اور میڈیا پر نہ چلیں تو پھر میڈیا پر چلے گا کیا؟ حالانکہ عمران خان کے نام پر پابندی ہے، وہ نہیں چل رہا، لیکن اس کے باوجود خبریں تو اسی کی چلنی ہے، اس کی اگینسٹ ہوں، اس کی فیور میں ہوں، لیکن اس کے باوجود کہ ساری کاروائی اس کے خلاف 9 مئی کے بعد اب جیل میں ہو رہی ہے، گرفتاری جیل میں، اور وہیں عدالت لگتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، ضمانت وہیں کینسل ہوتی ہے، اور پھر اسی کیس میں گرفتاری ہوتی ہے، ریمانڈ عدالتی ہوتا ہے، پولیس ریمانڈ ہوتا ہے، خصوصی عدالت کا ریمانڈ ہوتا ہے، اور فرد جرم بھی وہیں پر
لیکن اس کے باوجود وہ وہیں ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اب تو انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا، نیا چیلنج دے دیا، اور آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر نیا محاذ کھول دیا کہ سابق چیف کو بلاؤں گا، جس کو عدالت میں بلانا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے یہ ڈائلاگ، اس کی یہ باتیں قوم تک پھر پہنچ گئی۔ اب دو ہی آپشن ہیں، جیسے میں نے انٹرو میں بتایا، کہ اس کو جلد سے جلد سزا دیں یا میڈیا کو روکیں کہ وہ عدالت میں نہ جائے، کیونکہ شاہ محمود قریشی بھی بے وفائی نہیں کر رہے، وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو عہدہ نہیں ملا، پارٹی چیئرمین کا کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے عہدہ چاہیے نہیں، میں جتنے عہدے رکھ سکا، اب میری وہ عمر نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک پیغام دے دوں کہ عمران خان کے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ ہوں، عمران خان کے ساتھ رہوں گا۔ اب ساری چیزیں جو پہلے بکنے والی تھی عمران خان کے خلاف، خاور منیکا، پانیزی خاتون، اور احتساب عدالت میں گواہی، اور القادر ٹرسٹ کیس میں گواہی، اور غیر شرعی نکاح کے حوالے سے گواہیاں، کچھ نہیں بکا۔ تو اس کے بعد اس کے یہ ڈائلاگ آ گئے، یہ بک گئے اور دھڑا دھڑ بک رہے ہیں۔ اب آنے والی سماعت تک موجودہ حکومت، انتظامیہ عمران خان کو روکنے کے لیے، اس کے بیانے کو روکنے کے لیے کیا کرے گی، یہ 12 سے پہلے پتہ چل جائے گا، کیونکہ 12 دسمبر کو خصوصی عدالت کے مطابق سائفر کیس میں عمران خان پر اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ہوگی۔ اگر فرد جرم عائد ہوگی تو اس کے بعد اگر یہ عمران خان اس کے حوالے سے درخواست دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو بلایا جائے، امریکی سفارت خانے کے حکام کو بلایا جائے، گواہی لی جائے، تو اس کا کیا بنے گا؟ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔